ایک دم سے عمران خان کو پرویز مشرف کا خیال کیوں آ گیا؟ کیوں پرویز مشرف اب ان کو برے لگنے لگ گئے ہیں؟ 2-3 سال سے پرویز مشرف کا کوئی ذکر نہیں تھا، ایک دم سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پرویز مشرف کا ذکر کیوں یاد آیا؟ پرویز مشرف کے حوالے سے بیان کس کو سنایا گیا ہے؟ کس کو پیغام دیا گیا ہے؟ کیا ون پیج کا سسٹم ختم ہو گیا؟ کیا حکومت کے اندر بہت بڑی تبدیلی رونما ہونے والی ہے؟ کیا اگلی باری پھر نیازی کا نعرہ لگنے والا ہے یا نہیں لگنے والا؟ تو نے جو چال چلی ہے وہ بہت خوب سہی، تھام کر دل کو ذرا بیٹھ، تھام کر دل کو ذرا بیٹھ، میری باری تھا۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے حسب معمول اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، سوچنے کے لیے دماغ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بولنے کے لیے زبان عطا کی۔ عمران خان صاحب کا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہمیشہ عجیب و غریب سا ہی رہا ہے۔ یوں تو اگر دیکھا جائے کہ پرویز مشرف صاحب کی حکومت کے شروع میں عمران خان صاحب ان کے سب سے بڑے حامی رہے، اور جب نواز شریف صاحب کی حکومت گرائی گئی تو اس وقت انہوں نے پرویز مشرف کی کھل کر حمایت کی، یہاں تک کہ جب ریفرنڈم کا معاملہ آیا تو بھی عمران خان صاحب ان کے ساتھ رہے۔ ہاں، البتہ اختلافات کا سلسلہ شروع ہوا 2002 کے الیکشن سے۔ خود پرویز مشرف اپنے حلقوں کے اندر یہ بات کہہ چکے کہ عمران خان صاحب کی خواہش تھی کہ ان کو بہت بڑی سیٹ دی جائے، لیکن عمران خان صاحب کو صرف ایک نشست مل سکی، اور وہیں سے ان کے اختلافات کا سلسلہ شروع ہوا۔ پرویز مشرف کے خلاف انہوں نے تحریک بھی چلائی، اور خاص طور پر جو آل پارٹیز کانفرنس لندن کے اندر ہوئی تھی انہوں نے وہاں پر بھی بڑھ چڑھ کر بولا تھا، اور جب بکلا تحریک چلی تو اس میں بھی وہ آگے رہے۔ لیکن اگر آپ ان کے گزشتہ 7 سال کو اگر دیکھیے تو انہوں نے پرویز مشرف صاحب پر بہت کم تنقید کی، بلکہ نہ ہونے کے برابر تنقید کی۔ لیکن گزشتہ روز وکلا اور بہت سارے آرمی افسران کے سامنے جو انہوں نے بیان دیا وہ بڑا معنی خیز ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ پرویز مشرف نے ان کو این آر او دے کر اچھا نہیں کیا، جو انہوں نے سخت الفاظ استعمال کیے۔ انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف کے اپنے پیسے یہ نہیں تھے، یہ قوم کے پیسے تھے۔ اس سے زیادہ جو انہوں نے خاص لفظ استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ وہ پرویز مشرف کی آمریت کے خلاف جدوجہد میں رہے۔ عام طور پر پرویز مشرف کے خلاف اس طرح کے بیانات مناسب نہیں ہوتے۔ مجھے ایک قصہ یاد آ رہا ہے کہ جب نواز شریف صاحب بہت زیادہ خلاف تھے پرویز مشرف کے اور ان کی حکومت تھی اور وہ آرٹیکل 6 نافذ کرنا چاہ رہے تھے، تو صدر اس وقت آصف علی زرداری نے ان سے ملاقات کی تھی اور کہا تھا کہ سائیں جانے دو اس معاملے کو ورنہ مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ بہرحال انہوں نے جانے نہیں دیا، اور اس کے بعد جو بھی مشکلات ان کے سامنے آئی وہ ایک الگ معنی رکھتی ہے۔ لیکن اب صورتحال بدلتی جا رہی ہے، اور میرے پاس جو تازہ اطلاعات ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ہی آپ کو یہ اطلاع دی تھی کہ عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ کو افغانستان کے معاملات سے دور رہنے کا کہا گیا ہے۔ اگر آپ میری 2-3 ہفتے پرانی سٹوریز کو اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ میں نے کہا تھا اور وہی ہوا، اور بالکل ویسا ہی ہوا۔ انہوں نے اتنی بڑی خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال پر، افغانستان پر ان کے بیانات نہیں آ رہے۔ کیوں نہیں آ رہے؟ وہ میری پوری پرانا ویڈیو آپ دیکھیں تو اس میں بہت کلیئر میں نے کہا ہے۔ لیکن بہرحال میرا آج کا موضوع کچھ اور ہے۔ گزشتہ دنوں جب ان کی 3 سالہ کارکردگی کی رپورٹ دی گئی تھی تو اس وقت بہت زیادہ نعرے لگے تھے کہ اگلی باری پھر نیازی۔ عمران خان صاحب اپنے قریبی حلقوں میں ہمیشہ کہتے رہے کہ وہی اسٹیبلشمنٹ کے پاس آپشن ہے، ان کے علاوہ کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے۔ یہ بات بہت واضح اور سب لوگ کئی بار سن بھی چکے ہیں اور وہ کہہ بھی چکے ہیں۔ لیکن اب صورتحال تھوڑی سی بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کچھ لوگ آپس میں ذرا سے اختلافات اور ناراضگی کا شکار نظر آتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا پرویز مشرف کے لیے بیان، بہت سارے لوگ اسلام آباد میں بیٹھ کر اور پنڈی میں بیٹھ کر یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیان پرویز مشرف کے خلاف نہیں دیا گیا بلکہ موجودہ سیٹ اپ کے خلاف دیا گیا۔ میں نے خاص طور پر اس پورے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی ہے اسلام آباد سے ایک بہت سینئر صحافی مختلف اخبارات کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں اور بہت ساری اندر کی خبریں سعید منہاج صاحب کو۔ سعید منہاج صاحب معروف صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں خاص طور پر شریک ہوں گے اور بہت سارے اہم سوالات کے جوابات دیں گے۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خوش آمدید ہم کہتے ہیں سعید منہاج صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سعید منہاج صاحب، سب سے اہم بات جو اس وقت یہ دیکھی جا رہی ہے اور یہ بات محسوس کی جا رہی ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب اس وقت ایک پیج پر موجود نہیں ہے؟ بھی کافی حد تک نا فیچرز نظر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ آپ نے خود بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے پچھلے دنوں میں، اور بھی سرکلز جو ہیں اسلام آباد میں بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ ابھی جو ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے پرائم منسٹر صاحب کا فارمر پریزیڈنٹ کے حوالے سے یا فارمر آرمی چیف کے حوالے سے،
تو اس کنٹیکسٹ کو سارے دیکھ رہے ہیں کہ ایک فیچر جو ہے وہ بڑا ہونا شروع ہو گیا. فیچر تو آلویز رہتا ہے, ہم جو مرضی بات کر لیں کہ جس طرح مرضی, کیونکہ یہ جو ہے اسٹرینجرز بیڈ فیلوز ہیں جو اس وقت تک اکٹھے رہتے ہیں جب تک انٹرسٹ اکٹھے ہیں. تو اب جو انٹرسٹ ہیں وہ ڈائیورجنٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں, اور اس میں کی فیکٹر جو ہے افغانستان میں ہونے والی ڈیولپمنٹس ہیں, اور ان ڈیولپمنٹس کے اندر چائنا کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, جس کے لیے ہم نے ایک سینئر آفیشل کو سرینا ہوٹل میں بھی دیکھا کابل میں پچھلے دنوں میں. تو یہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ شاید الٹرنیٹو جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ رکھتی ہے اپنے ہاتھ میں, وہ وائبل نہیں تھا, کیونکہ مریم کے حوالے سے یا مریم نواز کے حوالے سے یا شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو ان کی نورا کشتی چل رہی ہے یا آپس میں کھینچا تانی چل رہی ہے اس کو دیکھیں, یا بلاول صاحب کے نعرے جو ہیں کہ ابھی حکومت ہماری آئے گی, ان سب میں ان کو وہ پوٹینشیل ابھی تک نظر نہیں آتا, کیونکہ میچورٹی بھی ہے اور بہت سی چیزیں ہیں جو ان کے نیریٹو سے ہٹ کے ہیں. اچھا, الٹرنیٹو جو ہے وہ ابھی تک ان کے پاس نہیں تھا. اب فورن فورسز کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھے جائے تو ایک چائنا نے وائبل وہ کہتے ہیں نا فال بیک ارینجمنٹ دے دی ہے یا دینے جا رہا ہے. آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں آشکارا ہوں گی جس کے لیے پاکستان بروکر کر رہا ہے ابھی. اور وہ اچھا سعید میاں صاحب, ایک اور بات اہم یہ کہ یہ جو پرویز مشرف پر بڑی عمران خان صاحب نے دھواں دھار تقریر جھاڑی ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ یہ میسج باقاعدہ پرویز مشرف پر ہے. اگر ایسی صورتحال ہے تو پرویز مشرف کو جس طرح وہ نواز شریف کو لانے کی باتیں کرتے ہیں, جس طریقے سے وہ الطاف حسین کو لانے کی بات کرتے ہیں, تو اس طرح پرویز مشرف کو لانے کی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کو مشرف اب یاد آیا ہے, تو وہ مشرف کو یاد کروانے کا مقصد یہ تھا کہ اب جو ادھر سے اشارے آئے ہیں کہ وہ 1 پیج پھاڑ دیا گیا, وہ 1 پیج کاٹ دیا گیا ہے, اور اس کو کہا گیا کہ بھائی جان اب بہت ہو گئی, آپ نے بھی کافی سن لی ہے, آپ نے بھی کافی سنا لی ہیں, آپ کو بولنے کا بڑا شوق ہے, وہ ہم آپ کو موقع دے دیں گے کہ آپ بات میں نکل کے تو سڑکوں پہ کرنے کی جو ڈرامے کرنے ہیں آپ کر لیجیے گا. لیکن وہ ڈرامے جو ہوتے تھے پہلے وہ کسی کی آشیرواد سے ہوتے تھے. اگر آپ آشیرواد نہیں رہے گی تو وہ ڈرامے کس طرح سے کریں گے خان صاحب باہر آنے کے بعد, یہ بھی دیکھنے والی چیز ہوگی کہ کیا اتنا دم خم ہے. کیونکہ پولیٹیکل پارٹی میں جتنا خان صاحب کی دم خم ہے نا, وہ آپ نے بھی دیکھ لیا, ہم نے بھی دیکھ لیا, نہ ان کے پاس ٹیم تھی نہ ہے. اور یہ جو بھاڑے کے اور مختلف جگہوں سے اٹھائے ہوئے الیکٹیبلز آپ نے اٹھائے ہوئے ہیں, وہ اسی طرح دوبارہ اڑان بڑھتے ہیں جیسے ہی ان کو فیور ہوا کے چینج ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو پر کیا مریم نواز اس طرح کا دوسرا آپشن ہو سکتا ہے؟ کیا مریم نواز پر بات ہو سکتا ہے؟ آپشن انٹرنل بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ ہم نے بارہا دیکھا کہ بعض دفعہ جو مریم نعرے لگا رہی ہے وہ بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک سٹانس لینا چاہتی ہے, لیکن وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جب پرو اسٹیبلشمنٹ کب بنتا ہے, یہ ایک رات کا معاملہ ہے یا ایک ملاقات کا معاملہ ہوتا ہے. تو اس میں ہم نے نیگیٹو کو پازیٹیو اور پازیٹیو کو نیگیٹو ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس ملک کے اندر. تو وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ جو زیادہ بڑا تھا وہ یہ تھا کہ جب خان صاحب یہ کہتے تھے نا اسٹیبلشمنٹ کو میٹنگز میں کہ جی میرے علاوہ تو کوئی نہیں ہے, مجھے برداشت کرو, تو وہ جو تھا وہ واقعی سچ تھا کہ ان کے پاس تھا کوئی نہیں. اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ رات کے اندھیرے میں جا کے کوٹ لاکھپت جیل میں ملاقاتیں بھی کی گئیں, انٹرمیڈیریز بھی بھیجے گئے لندن میں, اور چیزیں کام ڈاؤن کروانے کی بھی کوشش کی گئی. لیکن اس کے باوجود میاں صاحب ابھی ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ ہیں یا ڈفرینٹ وہ ذہنی سطح پہ پہنچے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جو انہوں نے بے نظیر سے کہا تھا مرحومہ سے آخری دنوں میں کہ مجھے جمہوریت کا کیڑا لڑ گیا ہے, تو ان کو شاید کو کیڑا لڑ گیا ہے واقعی. تو وہ تھوڑے سے اور نوعیت پہ چل رہے ہیں. لیکن مریم کو چینج ہونا, شہباز شریف کی صورت میں ایک پوٹینشیل جو ہے سیٹ اپ موجود ہے ود ان مسلم لیگ. اور اگر آپ دیکھیں تو پچھلے دنوں میں آپ نے وہ بھی چیزیں سنی ہوں گی کہ مسلم لیگ میں پرو شہباز شریف جو ایلیمنٹ ہے وہ کافی ایگریسو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ بھائی اس کو موقع دو, اس کو موقع کیوں نہیں دے رہے, اس کا رائٹ بنتا ہے, اور یہ چیزیں بہتری کی طرف لے کے جائے گا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپروچمنٹ یا مفاہمت کی طرف لے کے جائے گا. تو چیزیں وہ چینج ہوتی ہوئی زیادہ دیر نہیں لگتی. کیا بلاول کے جلسے کوئی بڑی رونق لگا سکتے ہیں؟ آصف علی زرداری نے کیسے نواز شریف سے ہٹا کر بلاول کو دوسری طرف ڈالا ہے؟ سیم آپ نے بلاول کا دیکھ لیا ہے کہ کس پچ سے زرداری صاحب اس کو واپس لے کے آئے ہیں, اور کس طرح وہ اب جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہا, وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اینٹی نواز شریف چل رہا ہے یا اینٹی نواز لیگ چل رہا ہے یا اینٹی پی ڈی ایم چل رہا ہے, اور وہ اپنی حکومت کی بانسری بجا رہا ہے پچھلے
कुछ महीनों से, और वो बजाता रहेगा क्योंकि उसको लॉलीपॉप दिखा दिया गया है। तो उल्टा हिसाब होगा, आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये तमाम के तमाम की तकरीर से डरते हुए दोबारा राग अलापने लगेंगे, ताकि बजाय इसके कि बसात लपेटी जाए, उसकी बजाय मिल मिला के मुफाहमत जो है ना, वो अब सारे वन पेज के ऊपर अपना अपना नाम लिखने की कोशिश करेंगे, उसी वन पेज के ऊपर जिसको आपने पिछले दिनों में फाड़ते हुए देखा है एस्टेब्लिशमेंट को। इमरान खान साहब ने नहीं फाड़ा, उन्होंने फाड़ा। इमरान साहब तो पहले दिन से ही खान साहब इस तरह का वन पेज जो है उसको मान ही नहीं रहे थे। हमारे वजीर खारजा बिल्कुल ही गायब नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि वो इस पूरे मामले में कहीं मौजूद ही नहीं है। डेलीगेशंस आ रहे हैं, जितने फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं वो GHQ में जाके मीटिंग्स कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब तो कहीं नजर नहीं आ रहे। शाह महमूद कुरैशी साहब तो ज्वाइंट कम्युनिके इशू करने की हद तक या स्टेटमेंट या टीवी के ऊपर आने की हद तक मेरा ख्याल रख दिया, हालांकि वो वजीर खारजा है। और अगर पहले उनको भेजा गया, अगर आपको याद हो तो पहले उनको भेजा गया, जब यूएस ने कॉल की हमारे बंदे वहां से निकलवाने के लिए तो पहले उनको भेजा गया, लेकिन उसके बाद जब चीजें चेंज हुई हैं और अचानक से टेक ओवर हो गया है तो फिर हमारे मुख्तदर हल्के गए हैं वहां पे। शाह महमूद कुरैशी साहब अब कहीं नजर नहीं आ रहे। तो इस सारी गेम के अंदर आप देखें कि उनको बड़े गैर महसूस तरीके से एक शटअप कॉल दे दी गई है कि इनफ इज इनफ, आपका कोई रोल नहीं है, हमने ही सारा कुछ किया था और हमें ही आगे करने दें और संभालने दें, थैंक यू वेरी मच। तो वो थैंक यू वेरी मच वाली स्टेज जो है वो और ज्यादा करीब आती जा रही है और खान साहब के इस तरह के बयानात से वो शायद और तेज हो जाए प्रोसेस। जी नाज़रीन, सईद मिनाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी और आज का अहम नुक्ता यह है कि ये जो अगली बारी फिर न्याजी वाला मामला था वो थोड़ा सा गड़बड़ नजर आ रहा है। आपकी राय का इंतजार करूंगा और खास तौर पर हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अहम और ताजा तरीन खबरों के लिए और तबसरों के लिए भी। अनीस मंसूरी को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।